بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو باتیں ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں آپ سے عرض کی تھیں، اب وہ خبروں کی صورت اختیار کر گئی ہیں، تصدیق ہو رہی ہے اب ان باتوں کی۔ پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے اب وہ خبر کی صورت میں سامنے بھی آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ اگلے ہفتے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ، اس کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب بنی گالا پھر سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور اب ضرورت ایسی آ گئی ہے کہ اور کچھ چارہ نہیں ہے کہ ملک کی خاطر اب کچھ بڑے فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ یہ بھی خبریں ہیں، اطلاعات ہیں کہ باہر سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، یہاں سے بھی کچھ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، گارنٹیز دے دی گئی ہیں، ان میں سفارتکاروں کی بھی بات آ رہی ہے، اپروول خان صاحب کی موجود ہے، اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ ایسی ملاقاتیں بھی ہیں جو سامنے نہیں لائی گئیں، بیرسٹر سیف کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو پس پردہ کیا چل رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا پریشر آنے والے ہیں جس کی وجہ سے انکار نہیں ہو سکے گا، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ آج چونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی تھی، اب ملک کے طول و عرض سے خبریں آ رہی ہیں، بڑے چھوٹے شہروں سے خبریں آ رہی ہیں کہ تاجروں نے، لوگوں نے خود سے کاروبار بند کر کے اس ہڑتال کو کامیاب کیا ہے۔ اور اس میں سندھ سے بھی خبریں ہیں، کراچی سمیت سندھ کے اندرونی علاقے، اس کے علاوہ بلوچستان، وہاں تو خیر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لوگ آئے بھی، کچھ ریلیوں کی شکل میں باہر نکلے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا، وہاں تو پھر حکومت ہے، اس لیے شہر شہر سے خبر ہے، شٹر ڈاؤن ہے، وہاں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، وہاں زبردستی دکانیں نہیں کھلوائی جا سکتی کیونکہ گورنمنٹ اپنی ہے تحریک انصاف کی، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اتحاد ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ۔ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں کچھ جگہوں پر اطلاعات ہے کہ پولیس پہنچی ہوئی ہے اور زبردستی دکانیں کھلوانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر زبردستی دکانیں کھلوا بھی دی جاتی ہیں تو پھر یہ تو زور زبردستی ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر ہڑتال تو کامیاب ہو گئی۔ اچھا، اس ہڑتال کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کو خدشہ تھا، یہ خیال تھا کہ یہ اسی طرح کوئی ڈی چوک کی طرف آئیں گے، باہر نکلیں گے سب لوگ، اور پہیہ جام یعنی کوئی ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دی جائیں گی اور پولیس ایکشن کرنا پڑے گا، کچھ اس طرح کا ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے کچھ عرصہ قبل آپ سے عرض کیا تھا کہ اب شاید اس طرح احتجاج کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور وہی ہوا ہے، اس طرح کا احتجاج نہیں ہوا، لیکن پولیس نے رات گئے اپنا کام تو کرنا ہے، کیونکہ سب چیزیں سب کو نہیں پتہ ہوتی، کیونکہ تحریک انصاف نے بھی بالکل اس طرح نہیں کرنا کہ احتجاج ہی ختم کر دیں، اس کی کال ہی واپس لے لیں کہ جی وہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، وہ بات بھی نہیں ہے۔ تو ابھی فوری طور پر آپ کو چیزیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن باتیں طے ہو چکی ہیں، تو لہٰذا بیانات کی حد تک ہوگا، عملی طور پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک احتجاجی موڈ میں تحریک انصاف رہے گی، لیکن اس طرح کا احتجاج نہیں کہ آپ دیکھیں کہ ڈی چوک کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ بات ہو رہی تھی صوبہ بند کرتے، جس طرح علیمہ خان صاحب نے کہا جی ہمارے بھائی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو ہم سہیل افریدی سے کہتے ہیں کہ وہ صوبہ ہی بند کر دیں، تو سہیل افریدی بند کر دیتے، لیکن بات اب کہیں اور چلی گئی ہے، کیونکہ یہ تو شفیع جان بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں، ہم اٹک پل کراس کر کے آ سکتے ہیں، دوبارہ ڈی چوک کا رخ کر سکتے ہیں۔ عوام ڈی چوک کے نعرے لگا رہے ہیں، ظاہر کارکن جذباتی ہوتے ہیں، ان کا بس چلے وہ آج ہی جناب خان کو رہا کروا لے، کس طرح احتجاج شروع کر دیں اس قسم کا، پھر آ جائے ڈی چوک۔ تو لہٰذا بہت سی باتیں عوام سے، کارکنوں سے پوشیدہ رکھی جائیں گی۔ اب اس میں کیا کیا ہوا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ بیانات چلیں گے، لیکن عملی طور پر دونوں طرف سے اب کوئی شدید قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس میں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے، اطلاعات جو ہم تک پہنچی ہیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگلے ہفتے یا رمضان مبارک کے پہلے ہفتے میں سہیل افریدی سے خان صاحب کی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ بڑی خبر ہے کہ پہلا ہفتہ رمضان مبارک کا یا یہ جو اگلا ہفتہ ہے، اس میں سہیل افریدی صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ یقین دہانیاں ہیں، اور خان صاحب کی اپروول ہے۔ یہ بات اب نجم سیٹھی صاحب نے کہی ہے کہ جی جو ہو رہا ہے خان صاحب کی اپروول سے ہو رہا ہے، اور نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ایسا کہہ دیں جو ہمارے لیے ماننا مشکل ہو جائے یا اس پر عمل درآمد مشکل ہو جائے، تو ابھی سے چیزوں کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اچانک ہمیں کچھ کرنا پڑ جائے، اچانک خان کی رہائی کرنی پڑ جائے، تو اب اس لیے پیچھے ہٹیں گے۔ جو نون لیگ کے قریبی لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی قریبی سمجھ جاتے ہیں صحافی، وہ بھی اب اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ جی باہر سے ڈیلیگیشن آنے والا ہے، اور بڑے اہم ترین لوگوں کا ڈیلیگیشن ہوگا، بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، گارنٹیز بھی بڑی ہائی لیول کی ہیں،
اور ایسا بھی ہے کہ پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے لیکن شاید وہ صحیح طرح سے چیزیں کنوے نہیں ہو سکیں، بات نہیں ہو سکی. اب جو بیچ میں اہم ترین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم منا لیں گے خان صاحب کو. اچھا اس میں غور کیجیے گا، جو تو نون لیگی صحافی کہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی ہیں، وہ اس طرح سے پورٹرے کریں گے سب چیز کو کہ جس طرح یوں سمجھیے کہ یہ خان صاحب پیچھے ہٹے ہیں یا بس وہ بہت زیادہ دباؤ میں آ گئے ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہوں گی. لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ضرور ہے ملکی حالات کی وجہ سے یا جس طرح بھی تو چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. کچھ یہ خبریں بھی ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ وہ بھی اس میں ایکٹیو ہیں، اور جمائمہ خان اور خان صاحب کے بیٹے وہ اس میں ایکٹیو ہیں، اور برطانیہ ہو یا امریکہ وہاں کے اہم حلقے، آپ ان کو ڈپلومیٹک سرکلز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو وہاں کے پارلیمنٹیرین جو بھی اس طرح کے لوگ جو ایک انفلوئنس رکھتے ہیں حکومتی سطح تک، ان کی طرف سے بھی گارنٹیز ہیں کہ جی ہاں جی آپ تھوڑا سا اور صبر کر لیں تو چیزیں ہم بدل رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے یا ہو گئی ہے. ان پرنسپل کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ اب خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، تحریک انصاف کی گورنمنٹ فوجی آپریشن کو روکنے کے لیے کوئی ایگریشن نہیں دکھائے گی. کوئی ہوتا نا کہ اس پر تحفظات کا اظہار کرنا، دیگر باتیں کرنا، لیکن یہ کہ دہشت گردوں کے خلاف جو بھی آپریشنز ہو رہے ہیں ان میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی کسی بھی طرح کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تھک چکے ہیں. پرابلم اصل میں یہ ہے، یہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کی بھی گیم ہے. دہائیوں سے لوگ تھک جاتے ہیں اور پھر بار بار ان کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے پورے نہیں ہوتے، چاہے ان کی امداد کے ہوں، دوبارہ رہائش کے ہوں. کبھی جی وہ گڈ بیڈ طالبان آ جاتے ہیں، پہلے افغان طالبان اچھے تھے، اس کے چکر میں سارا خیبر پختونخوا صوبہ استعمال کیا گیا، روس کے خلاف استعمال ہوئے. اس کے بعد پھر وقت بدلا، پھر جی ایک TTP بن گئی، یہ برے ہیں لیکن افغان طالبان اور ہیں، ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہو کے امریکی فوجیوں کو نکالنا. اس سب میں حکومتیں، اسٹیبلشمنٹ سب ساتھ رہے. پھر جب وہ نکل گئے تو پتہ لگا TTP اور یہ افغان طالبان یہ ایک ہی چیز ہیں. تو لوگ تو پستے رہے، اس میں دہائیوں سے پس رہے ہیں، بار بار گھر چھڑوائیں. تو اس وجہ سے وہ تھکاوٹ بھی ہے، ان میں فرسٹریشن ہے کہ ہمارے ساتھ وعدے کیے پورے نہیں ہوتے، ہم کب تک گھر چھوڑ کے جاتے رہیں. تو اس لیے تھوڑا ان کو بھی دلاسا دلانے کے لیے، ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن عملی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے. اسی حوالے سے آپ دیکھیے کہ اب کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم سب اکٹھے ہیں. کیپٹن کی شہادت ہوتی ہے تو سیل افریدی کو بلایا جاتا ہے، اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے تو کور کمانڈ پشاور اس میں ہے. تو یہ سب چیزیں میں نے کہا خبروں کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. بشرا بی بی سے ان کی بیٹی اور ان کی بھابھی کی ملاقات، اب دیکھیے بیرسٹر سیف کا نام آ رہا ہے، اور اب بیرسٹر سیف کا ہی نام آ رہا ہے کہ سہیل افریدی اور خان صاحب کی ملاقات. تو یہ بیک چینل پر یہ لوگ ایکٹیو ہیں، کوئی وزیر بھی ہیں، باہر کے لوگ بھی ہیں. تو ہر طرف سے اب تمام یہ کہنا چاہیے ذرائع اوپن ہو چکے ہیں گفت و شنید کے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میرے پاس ویڈیوز اور خبریں بہت سی ہیں اس لحاظ سے کہ جی کس شہر میں کس طرح شٹ ڈاؤن ہوا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پورے ملک میں سے یہ خبریں آ رہی ہیں. پھر اس میں ایک اور بات آپ نوٹ کیجیے گا کہ ایک تو یہ اب نظیم سیٹھی صاحب نے کہہ دی جی کسی سٹیج پر خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا، حالات بدلنے والے ہیں، اور وہی کہ کچھ اس طرح کی بات آ جائے گی. تو اس سے پہلے تھوڑا سا ایک پیچھے ہٹا جا رہا ہے یا تھوڑا سپیس کریٹ کی جا رہی ہے کہ سب یہ نہ لگے اچانک کیا ہو گیا، تو تھوڑا سا اس طرف جایا جائے گا. لیکن یہ آپ کو 4 سے 6 مہینے میں بالکل حالات مختلف نظر آئیں گے. سپریم کورٹ کا جو میں عرض کر رہا تھا، اب آپ دیکھیے سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے، لیکن کیا ہوا کہ عمران خان کی صحت متعلق شکایات اور PTI تحفظات پر سپریم کورٹ کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے. PTI کے تحفظات متعلقہ حکام تک پہنچا دیے تھے. آئندہ سے ایسے معاملات کے لیے متاثرہ فریقین سے رابطے کے لیے SOPs بنا دیے ہیں. سپریم کورٹ کا کیا کام ہے؟ تو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے اٹھیں، سپریم کورٹ جائیں، وہاں جا کر بات کریں. تو اس کی بھی امپورٹنس دکھانی تھی اور اس طرح سے چیزوں کو ڈیفیوز کرنا تھا، ورنہ چیف جسٹس کا یہ کام نہیں، درخواست آئے لیگل میٹر ہوتا ہے تو پھر، لیکن کہا گیا وہاں گئے ہیں، پھر چیزیں ہوئی ہیں. تو اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ SOPs بنا دیے ہیں. SOPs میں انصاف تک رسائی اور عدالت جاتی معاملت سمیت دیگر مسائل کو دیکھا جائے گا. تو یہ سب ایسے ہی نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم نے تو پہلے ہی آپ سے یہ باتیں عرض کی تھیں. آنے والے دنوں میں آپ کو مزید شواہد مل جائیں گے، مزید خبریں مل جائیں گی، اور چیزیں آپ کو تیزی سے پھر بہتری کی طرف جاتی دکھائی دیں گی، اور یہ بہت اچھا ہے ملک کے لیے. پھر اگر اس کو یہی دیکھا جائے گا کس کی جیت کس کی ہار ہوئی ہے، تو پھر ہم آگے کہیں نہیں جا سکیں گے. تو اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. اب تو یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی ریاست کے لیے خان صاحب مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ریاست کا مسئلہ نمبر 1 تو خان صاحب بنا دیا گیا تھا نا. حکومت تو یہی آپ کو دکھاتی تھی، چینلز پہ نہیں، کہیں بھی نہیں، سارا فوکس اسی پہ تھا.
تو اب مسئلہ ہمارے لیے دہشت گردی ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہے کرنا ہے، پھر ملکی معیشت ہے، ملکی سلامتی ہے، مین اب یہ چیزیں ہیں اور اسی طرف بڑھنا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے حالات بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے تو پھر ہی چیزیں بہتر ہوں گی۔ تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔